अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी हाजिर हूं आज का शो फैसला आपका लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है माशी हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, जिनमें ज़्यादातर खबरें जो हैं बज़ाहिर अच्छी और उम्मीद अफजा नज़र आती हैं। डोनर कॉन्फ्रेंस जो है वो तो ख़त्म हो गई और उसमें अब तक 10.5 या 11 बिलियन डॉलर के करीब प्लेजेस हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से, जो कि कहा जा रहा है कि 60% से भी ऊपर है जो पाकिस्तान की तवक्कुआत हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात जो है वो हुई है मुख्तलिफ आलमी इदारों के माहरीन से और कुछ दीगर जो अहम शख्सियात थी इसी जनेवा में कैंप के दौरान। इसहाक डार साहब की मुलाकात भी हुई है IMF के हुकाम के साथ, जो कि साइड लाइन पर हुई। उसमें से अगरचे अभी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आ सका, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। हमारे आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर थे और वहाँ से फिर वो UAE पहुँचे। सऊदी अरब से भी सऊदी हुकूमत ने ऑफिशली अपनी प्रेसेस के ज़रिए और अपने ट्वीट्स के ज़रिए कुछ ऐसे इशारे दिए हैं जिनसे आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें जो हैं या अच्छा माहौल बनने की तवक्को की जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनेवा से वापस पहुंचेंगे तो उसके बाद वो जुमे के रोज़ 2 दिन के लिए वो UAE जा रहे हैं, जहां यकीनी तौर पर अफरादी क़ुव्वत के हवाले से और जो पाकिस्तान के डिपॉजिट का इशू चल रहा है उस पर और रोल ओवर के मामले पर भी गुफ्तगू होगी और वहाँ से भी अच्छी इंडिकेशंस जो हैं वो आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत खुश अफजा हैं, उम्मीद अफजा हैं, खुशकुन हैं और उस रैपर की मान उस ट्रॉफी की मान रहती हैं जिसके ऊपर बड़ा खुशनुमा रैपर होता है, लेकिन उसके अंदर से क्या निकलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। माजी में भी बहुत सी डोनर्स कॉन्फ्रेंस होती रही हैं, बड़े बड़े प्लेजेस होते रहे हैं, लेकिन उसके जो मटेरियलाइज होने का रेशो था वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रहा। हमने 2005 का ज़लज़ला देखा तो उस वक्त भी डोनर कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर जब 2010 और 11 में सैलाब आए थे सिंध में तो उस वक्त भी कुछ इस तरह के कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन बाद में पता चला कि बहुत से वादे जो किए गए थे वो या तो प्रोसीजरल जो लकूनाज होते हैं उसकी नज़र हो जाते हैं या फिर बाज़ औक़ात जो है ऐलान तो कर दिया जाता है लेकिन वो ऐलान जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे लोग जानना चाहते हैं, बात कर रहे हैं माशी माहरीन। और इसके अलावा जो अपोजिशन है उसका भी रद्द अमल है, वो उसको बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र से देखती है। उनका ये कहना है कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें जो प्लेजेस हैं वो बहुत कम है। बहरहाल ये अपना अपना नुक्ता नज़र है। इन सारे मामला पर बातचीत करने के लिए हमारे पास जो है एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के बराए तजारत व सनत, और तलक जनाब आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वेलकम राना साहब। इसके अलावा डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे मैशत हैं और साबिक मशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, अक्सर अपना मुख्तलिफ शोज़ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है अपने एक्सपर्टीज़ जो है वो शेयर करते हैं व्यूअर्स के साथ। इसके अलावा डॉक्टर आबद क्यूमसलैरी साहब मौजूद हैं, हमारे मैशत हैं और बड़ा डिस्टिंग्विश जो थिंक टैंक है पाकिस्तान का इकॉनमी के लिहाज से SDPI उसके सरबराह हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। चलते हैं हुकूमती नुमाइंदे के पास, राना एहसान साहब के पास। राना साहब, बहुत अच्छी जो है वो दादो तहसीन हो रही है, बड़ी बल्ले बल्ले भी हो रही है, लेकिन अपोजिशन तो ये कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये तो सैलाब के लिए कुछ मखसूस फ़ंड है, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ंड आएंगे और वो फ़ंड जो है 3 साल, 1 साल और 7 साल के बड़े लंबे चौड़े एक प्रोसीजर हैं उनके उस दौर में जाके कहीं खर्च होंगे, तो इससे इमीडिएटली जो हमारे बहुत इमीडिएट माशी इश्यूज़ हैं वो हल होते नज़र नहीं आते। आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे, इस फिनोमेना को, इस नैरेटिव को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें हमारा टारगेट था $8 बिलियन का, जो हम चाह रहे थे कि इंटरनेशनल सोर्सेज से फंड हो जाए। बाकी $8 बिलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड है वो हमने अपने PSDP से कवर करना था। और हम समझते हैं कि हमारा जो टारगेट था उसको हमने सरपास किया और इससे ये जाहिर होता है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही क्लाइमेट के ऊपर वो कामयाब रही और इससे ये भी जाहिर होता है कि जो मुल्कों का एतमाद है पाकिस्तान के ऊपर वो कायम है। जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका एतमाद पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और इस गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो कायम है। तो ये एक बहुत ही खुश आइन चीज है। अब इससे देखें, मैं समझता हूं कि ये तो एक साइड पे हो गया, इसमें ऑपोजिशन का तो काम है वो तनकीद करें, चाहे वो बिलावल भुट्टो के इंटरनेशनल दौरे हों, लेकिन मैं समझता हूं कि ये इससे बड़ा मुंह बोलता सबूत नहीं है कि हमारा जो टारगेट था वो काफी अच्छा खासा 20-30% से सरपास हो गया। तो ये खुशाइन बात है। जहां तक आपकी यहाँ IMF के साथ बातचीत का तल्लक है तो देखें,
ہم IMF کے پروگرام میں ہیں اور ہم پورا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اس IMF کے پروگرام کو مکمل بھی کریں گے. تو اس کے رانا لیے صاحب لیکن جو جانے سے پہلے خبریں آئی تھیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان 16 پوائنٹ جو ہے وہ غالباً $78 بلین کی جو ہے وہ امید لے کے گیا ہے، پروجیکٹس لے کے گیا جو وہاں پیش کیے گئے. تو اس کو اگر کمپیئر کیا جائے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ $10 بلین ہے یا $10.5 بلین ہے، تو وہ اتنی توقع تو پوری نہیں ہوئی جتنی یہاں اس کی توقع کی جا رہی تھی. جو ٹوٹل ہمارے انفراسٹرکچر کو لاسز ہوئے تھے وہ 16.3 ارب کا ہم نے جو کتاب بھیجی ساروں کو، اس میں سے 50% یعنی کہ 8 ارب ہم نے خود سیلف فائنانس کرنا تھا PSDP سے. 8 ارب کا ہمارا ٹارگٹ تھا کہ جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے اس میں انٹرنیشنل سپورٹ مل جائے. تو وہ 8 کی جگہ ہمیں 11 ارب کے قریب جو ہے وہ پلیجز مل گئی. تو یہ 78 کا فگر غلط ہے کہ 78 بلین کی ہم امیدیں لے کے گئے تھے. نہیں، یہ تو جو اگلے 3 سال جو ریہیبلیٹیشن ہم نے کرنی ہے، جو ریکنسٹرکشن کرنی ہے، جو ڈیمیج پاکستان کو فلڈز میں ملا، اس کا 50% ہمارا ٹارگٹ تھا اور وہ ہم نے اچھا خاصا سرپاس کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کامیاب ترین دورہ تھا، کامیاب ترین یہ جو تھی ایک سیمینار تھا جہاں ہمیں یہ ایک اچھی پلیجز جو ہیں وہ مل گئی اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو پورا کریں گے. یہ پلیجز جو ہیں یہ کوئی عام آدمی کی نہیں ہے، یہ IFIs کی ہیں اور ممالک کی ہیں، تو یہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب عابد کریم سلیری صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کچھ ہمارے ویورز کے لیے کہ جب اس طرح کی پلیجز ہوتی ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ترجیحات کیسے طے ہوگی؟ کچھ تو پاکستان نے ظاہر ہے پروجیکٹس دیے ہوں گے ریہیبلیٹیشن کے لیے، ری بلڈنگ کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے، لیکن جس طرح سے USAID ہے یا انڈسٹریل بینک ہے، اسلامی بینک ہے، یہ سب لوگ جو ہیں یہ اپنی ترجیحات، اپنی فنڈنگ براہ راست ان پروجیکٹس کے لیے کریں گے یا حکومت پاکستان کے تھرو آئے گا؟ یہ کس طرح سے یہ سارا جو ہے عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اس پہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ جی شکریہ چودھری صاحب. جیسا کہ ہم نے دیکھا کلائمیٹ جسٹس یہ جو کانفرنس تھی اور اس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کا نام دیا گیا تھا، یہ ڈونر کانفرنس نہیں تھی. تو پہلے تو میں یہ چیز واضح کرتا چلوں کہ یہ کوئی پاکستان کو بھیک یا پاکستان کو کوئی چیریٹی نہیں ملی. یہ کلائمیٹ کا جو انصاف ہے اس کے تقاضوں کو بروئے کار لایا گیا کہ پاکستان کے لیے یہ جتنا ڈیمیج ہوا تھا یہ پاکستان کی اپنی کمزوریوں کے نتیجے میں نہیں تھا، بلکہ یہ بیرونی دنیا اسپیشلی جو امیر ممالک ہیں وہاں پہ بہت زیادہ فاسل فیول استعمال ہونے کی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ ہوئی. اور یہ کلائمیٹ جسٹس کے تحت یہ کانفرنس ان کے اصولوں کو میٹ کرنے کے لیے کی جا رہی تھی. اب دوسری چیز یہ جو پلیجز ہوتی ہیں ان میں سے 2-3 طرح کے ہوں گے. کچھ تو ایسے ہوں گے جو کہ آلریڈی انیشیٹو چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ورلڈ بینک اور ADB کے بہت سی چیزیں آلریڈی انہوں نے مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے اناؤنس کی ہوں، انہوں نے ایک دفعہ وہاں پہ دوبارہ اپنے ٹوٹل میں وہ اناؤنس کر دی ہوں. دوسرا ہوگا کہ کچھ پلیجز ہوں گی جو مٹیریلائز نہیں ہوتی. 2010 والی جو ڈونر کانفرنس تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ چیزیں ہوئی فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے لیے، لیکن اس طریقے سے وہ مٹیریلائز نہیں ہو پائی بعد میں بھی. تو یہ چلتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. ڈاکٹر صاحب کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے ایسی جو کہ مٹیریلائز نہیں ہو پاتی عام طور پہ؟ یعنی اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہوگا لیکن کوئی نہ کوئی بہرحال اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ ویری کر رہا ہوتا ہے. عمومی طور پہ جو آپ کے شارٹ ٹرم پروجیکٹ ہیں وہ تو مٹیریلائز ہو جاتے ہیں جو 1 سال کے اندر کرنے ہوتے ہیں. جو آپ کے میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہوتے ہیں ان میں بعض ifs اینڈ بٹس یا شرائط یا ٹیکنیکل چیزیں کچھ اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ شاید وہاں پہ پوری طرح یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس پوری طرح اس طرح کی ابزارپشن کیپیسٹی موجود نہ ہو مختلف اداروں کے پاس، تو وہ ایک وہاں پہ ہٹ ہونے کا خطرہ ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو یعنی یہ ایسے پیسے نہیں جو کہ آپ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو میٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکے. یہ پروجیکٹ اسپیسیفک ہوں گے. اور جو ریزیلینٹ ریکوری جو کہ کانفرنس کا تھیم تھا 4 آورس ریکوری پہ، ریکنسٹرکشن پہ، ریہیبلیٹیشن پہ، تو یہ انہی پہ یہ پیسہ جو ہے یہ لگ رہا ہوگا. ٹھیک. اچھا خاقان جی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک نیریٹو دیا جا رہا ہے بالکل مختلف کانٹیکسٹ میں کہ جو شارٹ ٹرم حکومت ہے اس کے چند ماہ اور باقی ہیں، اگر ڈیو ڈیٹ پہ بھی الیکشن ہوا تو اس وقت تک کوئی بڑی ڈیل جو ہے، بڑے ایگریمنٹ جو ہیں بین الاقوامی برادری نہیں کر پاتی. ایک نیریٹو دیا جا رہا ہے کافی عرصے سے. لیکن یہ جو اس کانفرنس ہوئی ہے، ڈونر کانفرنس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی بڑی جو اماؤنٹ ہے 11 بلین کے قریب جو ہے وہ اس کو پلیج کر لی ہے لوگوں نے. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیریٹو جو ہے یہ اس کی نفی ہے
کہ جی کوئی ڈیل نہیں کرتا, کوئی بات نہیں کرتا, کوئی رسپونڈ نہیں کرتا ایسی حکومت کے ساتھ جس کے پاس وقت تھوڑا ہو یا جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس نے الیکشن میں جانا ہے اور الیکشن میں جانے کے بعد پتہ نہیں اس کی واپسی کے امکانات ہے یا نہیں ہے. تو یہ تاثر جو ہے اس سے غلط ثابت ہوتا ہے ان پلیجز سے. طارق بھائی, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. اٹس مائی پلیزر ٹو بی آن آج. دیکھیں, ایک تو پہلے سمجھیں کہ یہ ایک ڈپلومیٹک مومنٹ تھا فار پاکستان, کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی, اور یہ ایک ڈپلومیٹک مومنٹ ہے وچ وینٹ ویل فار پاکستان. اور اس کے 3 وجوہات ہیں. ایک تو 9 بلین سے اوپر کے پلیجز آپ کو آئے. دوسری وجہ یہ ہے اس کی کہ پاکستان نے ایک اپنا پلان سامنے رکھا, اور یہ پلان بھی ایسا تھا جس کو EU اور ورلڈ بینک, ADB نے پاکستان میں ویٹ کیا ہوا تھا. تو یہ جو 16.78 بلین آپ نے جس کا ذکر کیا, یہ, اور پاکستان نے کہا تھا کہ ہم اس میں سے آدھے پیسے خود دیں گے. سو ایٹ لیسٹ پیپل تھاٹ کہ ہم کچھ کام کر کے آئیں. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کنٹریز پہ اونس ہے کہ وہ کتنا پریپیئر ہو کے کسی کانفرنس میں جاتے ہیں. تیسری یہ چیز تھی کہ ہم نے ایک فنڈامنٹلی چیز سامنے رکھی کہ ہم جو نیا پاکستان بلڈ کریں گے انفراسٹرکچر, وہ کلائمیٹ جو ہے ریزیلینٹ ہوگا. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیاب چیز تھی. پر یہ یاد رکھیے کہ ہمارا ٹیک اوے کیا ہے اس سے. ٹیک اوے یہ ہے جو میں پچھلے 12 مہینے سے جو بھی انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پیسے آئے کہاں سے ہیں. پیسے آئے ہیں ملٹی لیٹرل ڈونر سے. ADB اور AIIB اور ورلڈ بینک, ان کی میجر پلیجز ہے. یہ پلیجز ڈیورنگ فلڈز بھی ہو گئی تھیں, اب انہوں نے ریٹریٹ بھی کیا اس کو اور تھوڑا بڑھایا بھی ہے. دوسرا پلیج کہاں سے آیا ہے؟ ایک بائی لیٹرل جو آپ کا پارٹنر ہے جس کو میں IDB کہتا ہوں, اس سے $4.2 بلین. اب آپ آ جائیں کہ یہ میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ویورز کو بھی اور اتھارٹیز کو بھی سمجھنا ہے کہ انٹرنیشنل آرکیٹیکچر میں آج اگر آپ کو کوئی مشکل سے نکال سکتا ہے تو وہ وہی IFIs ہیں جنہوں نے آپ کو میجر فنڈنگ کی ہے. اب آپ ذرا کنٹریز کی فنڈنگ دیکھیے. سعودی عربیہ از اے ڈفرنٹ تھنگ, میں اس کو دوسری کنٹریز کے ساتھ کبھی نہیں رکھتا بیکاز وی ہیو اے اسپیشل ریلیشن شپ ود دیم. $1 بلین اگر آپ ان کا چھوڑ دیں تو باقی کنٹریز خود اس وقت ایک مشکل میں ہیں. ایک کساد بازاری کی فضا ہے, پوری دنیا میں ریسیشن ہے, پوری دنیا میں اثرات ہیں, جنگ کے اثرات بھی ہیں, کورونا کے اثرات بھی ابھی تک باقی ہیں. تو ظاہر ہے ہر ملک جو ہے مشکلات کا شکار ہے. اس سے لیسن یہ ہے طارق صاحب کہ آپ نے یہ جو لانگ ٹرم کے پلیج ان سے لیے ہیں, یہ آن گوئنگ بھی تھے. ورلڈ بینک پہلے ساتھ آ چکا تھا, اب کچھ بڑھا دیا. ADB پہلے ساتھ آ چکا تھا, $575 ملین دے چکا تھا, 1 بلین نیا پلیج ہوا. اب آپ کو سوچنا یہ ہے کہ یہ تو آپ کو اگلے 1 سے 3 سال, اور اس سے جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. اس کے ایک PC1s بنتے ہیں, پھر اس کی اپروولز ہوتی ہیں. یہ ایک میڈیم ٹرم کام ہے. 1 سے 3 سال میں یہ فنڈنگ بیشتر لی جا سکتی ہے اگر ہم خود پروجیکٹس پہ صحیح کام کریں. پر ایک سپورٹ ضرور ہے کہ آپ نے $30 سے $31 ارب جمع کرنے ہیں. اس کے لیے اگلے 6 ماہ میں تھوڑا سا آپ کو روم کریٹ ہو گیا کہ شاید آپ کو تھوڑے سے پیسے یہاں سے فنڈنگ کے آ جائیں. رانا صاحب سے پوچھتا ہوں, ایک خاص چیز میرے جو ذہن میں آتی ہے ایک عام آدمی کے طور پر, کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں جنوری کا مہینہ ہے, ہم نے جون میں جا کے ہمارا فائنانشیل ایئر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مختلف ملکوں کے فائنانشیل ایئر جو ہیں وہ ان کا شیڈول مختلف ہوتا ہے, لیکن ایسے ممالک یا ایسے ڈونر ضرور ہوں گے جو جن کا ہمارے ساتھ چلتا ہے پروسیس جو ہے. تو یہ اگر 2-3 ماہ میں 2-3 ماہ باقی ہیں, اس کے بعد جو ہے اگلے فائنانشیل ایئر شروع ہوں گے, تو کتنی جلدی آپ کو توقع ہے رانا صاحب کہ یہ جو ڈسبرسمنٹ ہو جائے گی, پھر اس کے بعد تقسیم ہو جائے گی, پھر اس کے بعد تکمیل کی طرف آگے بڑھے گا, تو اس کو کس طرح سے ملوز خاطر رکھا جائے گا, اس کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ جلدی جو ہے وہ فنڈنگ جاری ہو جائے؟ دیکھیں, یہ تو اب ڈیٹیلز جب آئیں گی کہ جتنے ملکوں نے پلیجز کی ہیں وہ کس طریقے سے پاکستان کو دیں گے, انہوں نے کون سے پروجیکٹس پک کیے ہیں, ان کے جس طرح کہا ڈاکٹر صاحب نے PC1 اور پھر وہ جو پروسیس پورا ایک چلتا ہے ریکنسٹرکشن کا, تو یہ اسی طرح جو ADB, ورلڈ بینک یا جو اسلامک بینک ہے اس کی بھی جو کیا وہ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, یہ سارے معاملات تو بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنٹ آپ کے فائنینشیل ایئر کے بیلنس آف پیمنٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ جو ہم نے لاس انکر کیا ہے جو 16 ارب یا 16.3 ارب ڈالر کا آپ کا جو انفراسٹرکچر لاس ہوا ہے, اس کو ریہیبلیٹیٹ اور ریکنسٹرکٹ کرنے کا معاملہ ہے, جو کہ
ایک اس فائنینشیل ایئر میں مکمل نہیں ہونے جا رہا. یہ تو اٹ ول ٹیک 1 to 3 years, اور یہی وجہ تھی کہ یہ جو پلیجز بھی ہیں یہ اوور اے پیریڈ آف 3 years ہیں. لیکن دیکھیں یہ ہمارے سے ریکوائرڈ بھی تھا پلان کہ ہم پورا ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا پلان دیں. میں سمجھتا ہوں وہ پلان اب مکمل ہو گیا ہے. جو ہمارا پارٹ تھا وہ ہم اپنے پی ایس ڈی پی سے کریں گے, جو پارٹ ہمیں دوسروں نے دینا تھا وہ ہمارا کور ہو گیا. تو یہ یعنی کہ انٹرنیشنل پلیجز سے کور ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فائنینشلی کلوز ہو گیا. جو فلڈ کا انفراسٹرکچر لاس تھا, جو ہمیں نقصان ہوا, وہ اس کا فائنینشیل کلوز مکمل ہو گیا. تو یہ کامیابی ہے حکومت کی کہ ایک جو نیچرل ڈیزاسٹر تھا اس کو ہم نے فائنینشلی اس کی ریکوری کو, ریہیبلیٹیشن کو, ریکنسٹرکشن کو کلوز کر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عابد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک اور بڑا اہم ایشوز ہوتا ہے ہمارے ہاں ظاہر ہے مرکز میں حکومت اور ہے, صوبوں میں حکومتیں اور ہوتی ہیں, اور حکومتوں کے درمیان سیاسی اختلافات ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کانفرنس میں بھی جو کے پی کے نمائندے تھے وہ گئے وہاں, انہوں نے عمران خان صاحب کی جو ڈونیشنز کی ایک کیمپین تھی اس کا بھی ذکر کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اس مختلف ان کی طرف سے اعتراضات بھی ماضی میں آتے رہے. تو یہ جو فنڈنگ ہوگی, یہ جو پیسے آئیں گے وہ مرکز میں, صوبوں میں, ظاہر ہے جو کہ سیلاب جو ہے وہ تو کے پی میں آیا ہے, کچھ پنجاب کے کچھ علاقے ہیں, کچھ سندھ کے علاقے ہیں. تو مرکز, ڈونر اور صوبوں کے درمیان جو میکنزم ہے وہ کیسے طے پائے گا؟ کس طرح ایسا ہوگا کہ اعتراضات کم سے کم ہو, نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اعتراض ہو, نہ صوبوں کو ہو, اور مرکز جو ہے ان کو ڈسپرس کرے؟ دیکھیے اس کے لیے تو آپ کے پاس آلریڈی طے شدہ طریقہ کار جو ہیں وہ موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ساری کی ساری جو پلیجز ہیں یہ جب مٹیریلائز ہوتی ہیں تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آ رہی ہوں گی. گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس سبسڈیز کا, گرانٹس کا جو پیرلل پروگرامز ہیں ان کے علیحدہ سے پروویژن موجود ہے. اگر کہیں پہ کچھ ڈفرنس آف اوپینین آتا ہے تو آپ کے پاس کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ موجود ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ کا سیکریٹریٹ موجود ہے. تو تھیوریٹیکلی اسپیکنگ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی تفصیل سے موجود ہیں, اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آ رہے ہوں گے اور وہاں سے پھر یہ آگے جائیں گے, یہ پروونشل گورنمنٹس کے پاس نہیں آ رہے ہوں گے. اب پریکٹیکلی اسپیکنگ ظاہر ہے کہ یہ عوام کے ایشوز کا مسئلہ ہے, اور آئی ہوپ کہ ہم اپنی اس وقت موجودہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس حد تک نہیں چلے جائیں گے کہ ہم عوام کی جو فلاح بہبود کے کام ہے وہ ہماری سیاست کا نشانہ بن جائے. تو امید ہے کہ وفاق اور تمام جو صوبائی اکائیاں ہیں وہ اس پہ مل کے کنسنسس سے اپنے پروجیکٹس فائنل کر رہی ہوں گی, اور اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا کسی خاص پروجیکٹ پہ تو وہ اس کو متعلقہ فورمز کے ذریعے کنوے کر رہا ہوگا. اچھا, یہی میں نے پہلے بھی پوچھا تھا تو شاید میں پوری طرح اس کو کنوے نہیں کر پایا کہ جب یہ جو پروجیکٹس بن گئے ہیں یا بنیں گے, میں آج دیکھ رہا تھا امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں تو اس نے کہا کہ ہم جو پیسے دیں گے وہ فوڈ سیکورٹی کے لیے یا دیگر جو ہے اس شعبوں پر خرچ کریں گے. تو ظاہر ہے جو ڈونرز ہیں وہ تو پھر اپنی ترجیحات دیں گے. حکومت پاکستان کی خواہش ہوگی کہ وہ خاص اس کے سیکٹرز ہیں وہاں پر خرچ ہو. تو یہ کس طرح طے ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے, یہ تقریباً ایک اعلیٰ کاٹ مینیو تھا جو کہ حکومت نے پیش کیا. تو حکومت نے جو اپنا روڈ میپ دیا 4 آرس کا, اس میں کچھ انیشیٹو تھے کہ کئی جگہوں پہ روزگار کی فراہمی ہے, کئی جگہوں پہ آپ کو انفراسٹرکچر کی بحالی ہے, برک اینڈ مارٹر کے پروجیکٹ ہیں, کہیں پہ زراعت کی دوبارہ بحالی ہے, لائف سٹاک کی بحالی ہے. تو جو سیلاب سے 3-4 چیزیں جو میجر ہٹ ہوئی, لوگوں کے گھر متاثر ہوئے, لوگوں کی فصلیں متاثر ہوئی, مال مویشی متاثر ہوئے, یہ جو انفراسٹرکچر تھا یہ متاثر ہوا, اور اس کے بعد جو سوشل سیکٹر ہے, صحت, تعلیم وغیرہ, یہ افیکٹ ہوئی. تو یہ ایک اعلیٰ کاٹ مینیو دیا گیا, اور اس میں مختلف جو آپ کی پارٹنر ایجنسیز ہیں, ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, انہوں نے اپنی اپنی پرائرٹیز کے مطابق پک کر لیا. تو اگر کوئی جو ہے ان کا جینڈر فوکس زیادہ کام ہے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بچیوں یا خواتین کے لیے کچھ انیشیٹو جو ان کو پک کر لیا ہو. اگر کسی کا ایگریکلچر پہ, فوڈ سیکورٹی پہ زیادہ فوکس ہے اس سال میں تو انہوں نے اس کو پک کر لیا ہوگا. تو یہ اعلیٰ کاٹ مینیو ہے جو کہ مکس اینڈ میچ کے ذریعے ڈیولپمنٹ پارٹنرز اور ہماری جو نیڈز ہیں ان کو میچ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہاں ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر خاقان نجیب سے کہ یہ جو امداد آئے گی کیا اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی وابستہ ہو سکتی ہیں یا نہیں, کیونکہ کچھ ایسی کنٹیکسٹ ان چیزوں کا جس پر جو ہے وہ تبادلہ خیال ضروری ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کریں گے. فیصلہ آپ کا میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. چلتے ہیں, بات کرتے ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, ہم نے ماضی میں مختلف ملک اور مختلف جو پلیجز کیے ہیں ان کی
INGOs पर पाबंदियां लगाई थी। क्या इस बात का इम्कान है कि जब ये इमदाद जो है हमें दी जाए, डिसबर्समेंट हो, तो उसके साथ कुछ ऐसी शराइत आने का इम्कान है, कुछ गोइयाँ हो रही हैं कि उनमें से किसी की तरफ से ये डिमांड आ सकती है कि उनको पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त दिया जाए, तो इस तरह की कोई मुश्किल जो है वो हमें इस सूरत हाल में पेश आ सकती है आने वाले दिनों में? एक तो जस्ट आपने पहले पूछा कि ये पैसे खर्च कहाँ होंगे, इसमें जो हुकूमत ने प्रोग्राम सामने रखा है उसमें से सबसे बड़ा चंक जो $10 अरब का है वो एजुकेशन, हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट का है, जस्ट सो दैट हमें समझ आ जाए। तो प्रोजेक्ट्स इसी में से पिक होने हैं। फिर एग्रीकल्चर का तकरीबन $4 अरब है और फिर सोशल इंक्लूजन और जेंडर का तकरीबन $1.8 अरब है। सो ये है पूरा मेन्यू जो ये $16.3 अरब बनाता है, जैसे एहसान भाई ने कहा। अब ये है कि ये पैसे चूंकि ज्यादा देखें स्पेंड हो रहे हैं वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक और ADB और AIIB को मिलाएं तो हमारा तकरीबन ऑलरेडी उनसे $40 अरब का जो एक पूरा मेन्यू है वो चल रहा है। दिसंबर 2022 में जो अभी गुजरा है उसमें वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के साथ $1.7 बिलियन के जो प्रोग्राम्स हैं वो डिस्कस किए हैं कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह AIIB को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ADB का कोई प्रॉब्लम नहीं है, IDB का। मेजर जो शेयर होल्डर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके साथ कोई किसी किस्म की शर्त नहीं आ सकती वहां से। नहीं, ये प्रोजेक्ट मनीज हैं। वो जो शर्तें आती हैं वो ज्यादा आती हैं प्रोग्राम लेंडिंग में, जिसमें एक प्रोग्राम आता है कि हम आपको $500 मिलियन दे देंगे, बट वो $500 मिलियन में आपने कॉमर्स में ये करना है, प्राइवेटाइजेशन में ये करना है, वो एक फर्क मेन्यू है। ये प्योरली प्रोजेक्ट बेस्ड है। इतनी शर्त जरूर होती है कि समटाइम्स डोनर्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स की जो डिजाइन है उसमें आपको थोड़ा सा, एक पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट चला था AMI, ये जो मीटर्स का, वो पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन उसमें सजेशन आ जाते हैं, उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आ जाता है, सजेशन आ जाते हैं कि इस तरह से कर लेंगे, तजवीज आ जाती है ऐसे मौके पर। बिल्कुल। तो उनसे you sit with them and इसका एक डिजाइन हो जाता है और फिर आप PC1 बना लेते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। बट एक तारिक साहब जो बहुत जरूरी बात है ना जो हमें समझनी है, ये $8 अरब तो लेट से आपने उनसे ले लिए, अब आपने $8 अरब लेट से अगले 4 साल में खुद मुहैया करने। इसका मतलब है कि $2 अरब हर साल, 500 अरब का रूपी आपने एक कंपोनेंट क्रिएट करना है कि अगर आपने वाकई ये $16.3 अरब, मुझे इस पे तशवीश है। ये बड़ा अहम इशू है कि हमारे पास जो है जो पैसे हमने खुद कंट्रीब्यूट करने हैं वो कहाँ से आएंगे। राणा साहब आप ये बताइएगा कि 2 इश्यूज हैं। एक तो जो वहाँ मुलाकातें हुई हैं जेफ नाथन साहब से, और उसके बाद IMF के नुमाइंदे भी कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है मुलाकात हुई है लेकिन उसमें कोई बस मुलाकात जारी है, उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। एक तो ये है कि अब जो नौवां रिव्यू है उसका फ्यूचर क्या है। दूसरा ये बताइएगा कि हमारा इस वक्त इशू ये है कि हमारे पास इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं है, पैसे नहीं है। ये जितनी भी बातें हुई हैं बिल्कुल ठीक है कि ये तो खास स्पेसिफिक मकसद के लिए है। हमारा वो मकसद जो है वो हमें हल होता नजर नहीं आता, जिससे लगता है कि माशी सूरत हाल, माशी मुश्किलात जो हैं वो कम होने का कोई इम्कान नहीं है। देखें, उसके लिए जो है वो हुकूमत अपनी कार्रवाई पूरे तरीके से कर रही है। जिस तरह आपने खुद बताया कि अभी वजीर आजम ने UAE जाना है, आर्मी चीफ सऊदीया थे, तो इसी तरह चाइना के साथ भी हम राब्ते में हैं। जो उनके कमर्शियल डेट्स हैं उनको जो है वो पे ऑफ करके रिन्यू करने के लिए। तो ये सारे मामला जो हमारा जो इनिशियल प्लान था इस साल के शुरू के अंदर के हमने $32 बिलियन रेज करने हैं, वो प्लान इन प्लेस है। अब उसके अंदर जो IMF का जो 9th रिव्यू है वो भी 9th हमारा जो पहला क्वार्टर है उसमें सारे इशारिये हमारे एज तकरीबन कह लें कि एज पर IMF रिक्वायरमेंट या जो उनके साथ टारगेट सेट हुए थे उसके मुताबिक हैं। अब आगे चलते हुए कुछ एरियाज के अंदर मेजर डिसीजन लेने की जरूरत है जिसमें डेफिनेटली गर्जशी कर्जा है आपका पावर सेक्टर के अंदर, और इसी तरह जो गैस सेक्टर के अंदर जो गर्जशी कर्जा है वो है। तो उसके ऊपर सारे सिनारियोज बन चुके हैं और ये अब बस एक पॉलिसी डिसीजन आने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से ये 9th रिव्यू जो है वो जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ये चीजें एक्सपेक्टेड हैं और लिंक भी हैं कि हमारी टॉक्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ कैसी होती हैं, हमारी जो बातचीत है UAE के साथ कैसी होती है, और फिर आगे देखें। इस चीज में कोई शक नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये 9th रिव्यू मुकम्मल होगा, इसके बाद अगला रिव्यू भी मुकम्मल होगा। हम इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं और इसमें बड़ी क्लैरिटी है, इसहाक डार साहब को भी है और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी है।
तो ये जो आपका और हमारे प्लान के अंदर जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके वो भी कवर होता है और आपकी डेट पेमेंट्स भी कवर होती है। जरा आगे बढ़ते हैं डॉक्टर आबिद क्यूम सुलैरी साहब को लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो रिपोर्ट आई आपने भी पढ़ी होगी ब्लूमबर्ग की, जिसमें एक अच्छी बात की कि पाकिस्तान अगले 6 माह में डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा, इसके इम्कानात हैं, कम इम्कानात हैं, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि मुश्किलात में कमी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए मजीद बैरूनी इमदाद चाहिए। यही सवाल मेरा इनसे था कि वो मजीद बैरूनी इमदाद जो है अब कहाँ से आएगी? हम डोनेशंस तो मांग चुके हैं, कर्ज के लिए जो है वो भाग दौड़ जारी है, लेकिन चीन जो है, सऊदी अरब है, बाकी मुल्क जो है वो कब तक मदद को आएंगे? तो अब एवेन्यूज और ऑप्शंस हमारे पास मजीद क्या हैं इसको, जो हमें आने वाले दिनों में पैसे चाहिए होंगे? जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, जो पाकिस्तान का डिफॉल्ट करना या ना करना वो सिर्फ हमारी मुआशी इस्तेहकाम पे मुनसर नहीं, वो हमारे जो खारजा पॉलिसी और बाकी दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उनके साथ भी उनका लिंक है। तो पाकिस्तान का जो कर्जा है 30% कर्जा चीन को पाकिस्तान ने देना है, 20% जो है वो सऊदी अरब को वापस करने हैं, 10% जो है वो यूएई कतर वगैरह का है, तो ये 60% बन जाता है, 100 में से 60 रुपए। बाकी भी 40 में से 20 रुपए जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह, जिसके लिए एक अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे होना बड़ा जरूरी है। तो पाकिस्तान जो है वो अगर उसको चाइना की तरफ से एक रोल ओवर मिल जाता है, उसको सऊदी अरब की तरफ से रोल ओवर मिल जाता है, या जैसे डिपॉजिट्स का तो है कि कुछ फर्दर डिपॉजिट उसमें बीफ अप हो जाएंगे और IMF के साथ उसकी डील जो है वो स्मूथ हो जाती है, तो फिर किसी किस्म का वो जो डिफॉल्ट है उसका खतरा नहीं रहता। डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सऊदी अरब से जो खबरें हैं वो ज़ाहिर इरादे हैं, वादे हैं, ये कहा जा रहा है, हम गौर कर रहे हैं, हम जो है वो $10 बिलियन की सरमायाकारी पे गौर किया जाए, मजीद डिपॉजिट देने पे गौर किया जाए। तो ये तो गौर व फिक्र की बातें हैं, तो इस वक्त तो हम गौर व फिक्र की स्टेज से बहुत आगे निकल चुके हैं। इमीडिएट जो है वो हमें रिलीफ चाहिए। जिस तरह कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि हमें तो सांस लेने की मोहलत भी नहीं मिल रही, जो IMF से उनकी वहां बातचीत हुई है। जी, तो वो जो इमीडिएट रिलीफ है वो आपको ये रोल ओवर्स की शक्ल में मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे रोल ओवर काफी नहीं है, IMF के प्रोग्राम की बहाली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जितनी ताखीर होती चली जा रही है उतनी अफवाह साजी भी बढ़ रही है और उतना ही पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर अनसर्टेनिटी तारी होती जा रही है। तो IMF के जो 2-3 पॉइंट्स हैं जो कुछ एहसान ने बताए, जो जाहिर है कि आप अपने गर्दिशी कर्जों को कम करना, और सबसे बड़ा जो आजकल इशू बना हुआ है वो आपकी फॉरेन करेंसी के हवाले से है कि जो इंटरबैंक रेट है और जो ओपन मार्केट रेट है उसमें जो 30-40 रुपए का फर्क पैदा होता नजर आ रहा है। उसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, इसमें मैं चाहूंगा कि डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी बात करें। डॉक्टर साहब, ये भी खबरें आ रही हैं कि IMF ने कहा है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है उसको मार्केट के मुताबिक जो है फिक्स करें। अब ज़ाहिर है मेरे जैसे लेमैन आदमी को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। अगर पाकिस्तान को ऐसा करना पड़ा तो हमारी ये जो इस वक्त की सिचुएशन है करेंसी की, उसमें मजीद जो है खराबी पैदा होगी या कुछ समय बेहतरी पैदा होने का इम्कान है? तारिक साहब, मैं हर मुल्क को जिसको भी एडवाइस करता हूं, और पाकिस्तान के साथ तो मैंने बहुत काम किया है, मैं उनको ये कहता हूं कि जब आप एक बैरूनी खसारे में आ जाते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के खसारे में आ जाते हैं करंट अकाउंट के, जो पाकिस्तान ने 2022 में $17.5 अरब किया, आपके रिजर्व्स जब एक महीने की इंपोर्ट्स को भी नहीं कवर कर रहे, जबकि आज से 1 साल पहले दिसंबर 2021 में आपके पास $18 अरब के रिजर्व्स थे, तो खुदारा आपकी एक ही लाइफलाइन है और उसका नाम है IMF। अगर आप इसको इस तरह सोचें, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल बताता हूं कि IMF का 3 नवंबर को रिव्यू जो है वो शुरू होता, 10 नवंबर को खत्म होता, 15 दिसंबर को बोर्ड होता और $1.2 बिलियन इस वक्त किटी में होते। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने $2 अरब जो वो कह रहे हैं वो भी दे दिए होते, चाइना के रोल ओवर हो गए होते, बिकॉज फंड का काम हो गया होता, हमारे फंड फ्लोज वर्ल्ड बैंक और ADB से बेहतर होते, और जो अभी हमने $1.2 बिलियन वापस किया है ना UAE के बैंक्स को, मेरी UAE के बैंक से ही बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा यार यू शुड हैव रोल्ड दिस ओवर। सो यू नो व्हाट दे सेड टू मी वाज कि यार हम खुद जिटरी हुए हैं कि पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि उन्होंने IMF को चलाना है कि नहीं चलाना। इसका फैसला कीजिए। राणा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अगर इनर डिसीजन हुए हैं, ये स्टेप लें। आज अगर मेरे ज़खायर $5 अरब के नीचे नहीं बल्कि $10 अरब पे होते,
میں اس کرنسی کو اگر تھوڑا سا چھوڑ بھی دیتا، چھوڑ سے میرا مطلب ہے کہ میں کہتا کہ مارکیٹ ڈاکٹر صاحب مائنڈ اپ کیجیے گا، ہمیں بریک لینی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا فکرہ مکمل کر لیں. جی قریب آنے دیتا تو شاید یہ اتنا سلپ ہی نہ کرتا، سچویشن ہی چینج ہو جاتا. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں اپنے مہمانوں سے آئی ایم ایف کے حوالے سے معاشی صورتحال اور آنے والے دنوں میں کیا منظرنامہ بنتا نظر آتا ہے، ریلیف جو ہے کہاں کہاں سے آ رہی ہے، ان موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. شو میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات کرتے ہیں ڈاکٹر عابد کیوں سلیری صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو ایک میجر چنک ہے جہاں سے ہمیں ڈالر ملتا ہے وہ ہماری جو ایکسپورٹس تھیں، لیکن یہ بھی اعداد و شمار جو ہیں بڑے عجیب و غریب ہمارے سامنے ہیں کہ جولائی تا دسمبر کی جو ایک کا پیریڈ تھا اس میں مزید کمی ہوئی ہے. ہمارے ایکسپورٹس میں 5.9 کا فگر آتا ہے. تو اگر یہ اسی طرح ڈکلائن جاری رہا تو مزید جو ہے ہمارے مسائل بڑھتے جائیں گے. اس کا کوئی آپ کو حل نظر آتا ہے؟ جو کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ملیں بند ہو رہی ہیں اور ٹیکسٹائل ملیں جو ہیں اس کو تالے لگ رہے ہیں. بڑا اس پہ ایک ہائپ مچی ہوئی ہے پورے ملک میں. تو یہ ایشو بیسیکلی ہے کیا؟ جی بدقسمتی سے یہ ایک وشس سائیکل بن گیا. ایک تو پوری دنیا اس وقت ساتھ بازاری اور مہنگائی کا شکار ہے. ظاہر ہے کہ جو ہمارے پارٹنر ممالک ہیں وہ اس طریقے کے امپورٹ آرڈر پلیس نہیں کر پا رہے جیسے کہ ان کو کرنا چاہیے تھے، جیسے وہ کرتے رہے ہیں. دوسرا جو آپ نے دیکھا پچھلے 4-5 ماہ سے ایل سیز کی پہ جو ریسٹرکشن کی جو باز گشت سنائی دیتی ہے، تو امپورٹ ہم صرف یہی نہیں کر رہے ہوتے کہ لگژری آئٹم ہوتی ہیں یا صرف یہ انرجی اور کھانے والا تیل ہی ہے، بلکہ بہت سا را مٹیریل ہے یہ بھی امپورٹ ہوتا ہے جو کہ بعد میں ایکسپورٹ کی شکل میں واپس ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی ایل سیز نہیں کھلیں گی تو بہت سے ایکسپورٹرز ایسے ہیں جن کے پاس را مٹیریل نہیں مینوفیکچرنگ کے لیے. اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز جو کہ پچھلے 2 مہینوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے وہ جب سے اوپن مارکیٹ کا اور انٹر بینک ریٹ میں فرق آنا شروع ہوا ہے، بہت سے ایکسپورٹر حضرات جو ہیں انہوں نے اپنے جو ایکسپورٹ پروسیڈ تھی وہ بینکنگ چینل کے ذریعے یا تو منگا نہیں رہے، ویٹ کر رہے ہیں کہ روپیہ جو ہے وہ اس کی قیمت کہیں پہ سنبھلے، شاید اگر وہ لیٹ کر کے منگائیں تو مزید پروفٹ ہو جائے، یا پھر وہ نان بینکنگ چینل کے ذریعے منگوا رہے ہیں یہاں پہ کہ ان کو زیادہ بہتر اماؤنٹ جو ہے وہ مل سکتی ہے. تو یہ کافی سارے فیکٹرز ہیں اس وقت جو کہ جو نمبر آپ کو نظر آتا ہے ایکسپورٹ پر ڈکلائن کا، اس کا موجب بن رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. خاقان صاحب آپ ذرا بتائیے گا، مختصراً انالیسس دیجیے گا. جس اماؤنٹ کا ذکر ہو رہا ہے 855 ارب کا اور سرکولر ڈیٹ کی بات چیت ہو رہی ہے، اس کے علاوہ حکومت ایک معاشی پلان کا بھی ذکر کر رہی ہے. 10 سال کا جو ہے وہ پلان ہے، اس میں کیا کیا آگے جا کے کیا جائے گا. تو یہ جو سرکولر ڈیٹ وغیرہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے خبریں آ رہی ہیں کہ 3.5 روپے پر یونٹ میں بجلی کے نرخوں میں اضافے کی بات بھی کر رہی ہے آئی ایم ایف، اور اس کے علاوہ جو پیٹرولیم لیوی ہے. تو یہ سارا کچھ اگر اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو پھر جو ہے وہ اس کے نتیجے میں تو صورتحال مزید خراب ہوگی. تو کوئی اور راستہ اس کے علاوہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ان چیزوں کے نرخ بڑھانے کے علاوہ بھی کوئی راستہ آپ کو نظر آتا ہے؟ طارق صاحب، ایک تو ہمیشہ میں نے یہ بات ہر ملک کو کہی ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کی قیمت کا تعین ہے وہ آئی ایم ایف نہیں کرتا، جو گیس کی قیمت کا تعین ہے وہ آئی ایم ایف نہیں کرتا. یہ دونوں تعین جو ہیں اوگرا اور نیپرا کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں کہا اس جسٹ تو کرتے ہیں نا سر، ظاہر ہے انہوں نے اپنے لون کو ریٹرن کرنے کے لیے، واپس لینے کے لیے وہ کچھ تجاویز تو دیتے ہیں. ظاہر ہے وہ اتنی ہی تجاویز دیتے ہیں کہ جو گیس کا سرکولر ڈیٹ 1600 ارب کا اس وقت کھڑا ہوا ہے جو پچھلے چند سال میں ہی ہوا ہے، تو وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اور بڑھنے سے روکنا ہے تو آپ کو قیمت کی تبدیلی کرنی پڑے گی، تو آپ کو قیمت تبدیل کرنی ہے. اس وقت پاکستان کے پاس جتنا ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری جو آپ بٹن منگوائیں گے تو آپ ایکسپورٹ کر پائیں گے، آپ زپ منگوائیں گے تو آپ جینز باہر بھیجیں گے. پاکستان کی 80% جو امپورٹ ہے وہ بڑی ان الاسٹک ہے، اس لیے کہ ہم وہ ضروری اشیاء پر ہی سرو کر رہے ہیں. ویٹ منگوا رہے ہیں، ایڈیبل آئل منگوا رہے ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس منگوا رہے ہیں. ان شارٹ رن آئی ایم ایف کے ساتھ، فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ، بائی لیٹرل پارٹنرز کے ساتھ یہ ضروری ہے کرنا کہ ہم ان کے ساتھ چلیں. آئی ایم ایف کا اپروول ملے گا تو یاد رکھیے کہ جو آپ کل بھی پیسے طے کر کے آئے ہیں جنیوا میں، وہ بھی تبھی آئیں گے جب آئی ایم ایف کا اپروول ملے گا. اگر لنک کرتا ہے وہ، اس کے ساتھ لنک کرتا ہے وہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
جی بالکل. اچھا رانا صاحب آپ کو آخری یہی move کرنا ہے. جی آپ ختم کریں بات آپ تاکہ میں رانا صاحب کی طرف جاؤں ذرا. جی بس تو اس وقت کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہمیں حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ دے گو اہیڈ اینڈ جو تھوڑے سے فیصلے ہیں جو شاید اس وقت پاپولر نہیں لگ رہے وہ ان فیصلوں سے بہتر ہیں کہ ہمیں وہ کرنا پڑے جو آپ کو اس وقت ویٹ کی شارٹیج میں لوگوں کو لائنوں میں کھڑے کرنے پہ دکھائی دے رہا ہے. رانا صاحب رانا حسان صاحب دو سوال ہیں آپ سے جو کہ آپ پالیٹکس جو پولیٹیشین ہے ظاہر ہے آپ اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے پچھلے 6-7 سے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا, کیا کسی حکومت کے لیے یہ پرفارمنس کافی ہوتی ہے کہ اس نے ڈیفالٹ سے بچا لیا؟ ظاہر ہے ڈیفالٹ سے بچانے کے علاوہ بھی تو آگے جانا ہے, آپ نے ریلیف دینی ہے. ایک تو اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا جو ساری صورتحال ہے اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ سیاسی انسٹیبلٹی ہوتی ہے. آپ حکومت میں ہیں, مرکز میں ہیں, آپ کی حکومت جو ہے یہ جو عدم استحکام ہے اس کے خاتمے کے لیے کوئی خاص کوشش کرتی نظر ہمیں نہیں آتی. سیاسی باتیں اپنی جگہ پر ہیں کہ مساق معیشت کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, لیکن آگے بڑھ کے اس پہ کوئی انیشیٹو تو لینا ہوتا ہے نا آپ کو. دیکھیں سب سے پہلے تو جو پیمانہ ہے کہ حکومت کیسی پرفارمنس دے رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہنا کہ وہ کتنا ریلیف عوام کو دے رہا ہے یا کتنی چیزیں سستی کر رہے ہیں یہ پیمانہ نہیں ہے. اگر ہم آج بہت سارے قرضے لے سکیں اور وہی ہم سبسڈیز میں دے دیں اور اس پیسے کو اڑا دیں تو شاید فیل گڈ فیکٹر بہت اچھا آئے عارضی طور پہ, لیکن اس کا جو آپ کو ڈبل بھگتنا پڑے گا کچھ عرصے بعد. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو دنیا کا سیناریو ہے وہ ریسیشن کا سیناریو ہے. آپ کا جو دنیا میں جو حکومتیں ہیں وہ گروتھ ریٹ کو چیز نہیں کر رہی, وہ مارک اپ انکریز کر رہی ہیں, سود کی شرح بڑھی, امریکہ میں 5 دفعہ بڑھی, تو سب لوگ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈیمانڈ ڈسٹرکشن کر رہے ہیں اور اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں سچویشن کو. پاکستان کیونکہ ایک امپورٹ بیسڈ کنٹری ہے, ہمارا سارا جو انرجی زیادہ تر جو امپورٹ ہے وہ انرجی کے اوپر, اور یوکرین رشیا کی کرائسس نے میں سمجھتا ہوں ایک تباہی پھیر دی ہے جس سے میں پاکستان زیادہ امپیکٹ ہوا. ایک تو یہ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں بالکل ہم نے گراوٹ کو روکا ہے, ہم نے جو ہے وہ ملک کو ایک ڈیفالٹ سے بچایا ہے, اور ایک ہم نے وہ اقدام لیے ہیں جو ان پاپولر تھے, لیکن اگر ہم نہ لیتے تو شاید ملک جو ہے وہ اور بدترین صورتحال میں ہوتا. آگے بھی ہم لیں گے جو ملک کے لیے فائدے میں جو اقدام لینا ضروری ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی ہم تو چاہتے ہیں کہ مساق معیشت ہو, لیکن اگر ایک آدمی بضد ہے کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں گا, وہ بضد ہے کہ یہ میرے پہ جو حملہ ہوا اس کے قاتل جو ہیں وہ آج کے حکمران ہیں. لیکن سر آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے نا حکومت کو, ان کا تو ایک نیریٹو ہے, حکومتوں کا کام ہے انگیج کرنا, ڈیل کرنا, نیگوشیٹ کرنا اور راستہ تلاش کرنا. دیکھیں یہ جو ایک گیپ آیا ہوا ہے نا, یہ گیپ آج کا نہیں ہے, یہ گیپ تب سے ہے جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی. اس سے پہلے اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں بات چیت بھی کرتی تھی, ورکنگ ریلیشن شپ بھی تھا. انفارچونیٹلی آپ کو کٹ کرنا پڑے گا جو کہ وقت بالکل ختم ہو گیا. رانا حسان صاحب آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں اپنے نوازا اپنے انالیسس سے. ڈاکٹر عابد کیوم سلیری صاحب آپ کا شکریہ, آپ ہمیں جوائن کیا اور اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کی. یہ تھا آج کا شو. فیصلہ آپ کا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.